بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آنے والی آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سوسائٹی، سماج اور معاشرے کو خوبصورت کیسے بنانا ہے اور کیسے معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ لیں، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم اس گروہ کے خلاف لڑو جو گروہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے دوسرے گروہ پر۔ یعنی تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم گروہ کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کب تک جھگڑنا ہے، کب تک قتال کرنا ہے اس سے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ یہ جھگڑالو گروہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، رک جاؤ، صلح کراؤ، اور اگر بات نہیں مانتا ہے تو اس وقت تک اس کے خلاف رہو جب تک وہ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو کتاب اللہ اور کتاب الرسول کے سپرد نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ، اگر لوٹ آئے، آ پلٹے، رجوع کر لے، مان جائے بات، تسلیم کر لے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں گروہ کے درمیان تم عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ یہاں پر بھی عدل سے کام لینا ہے۔ ممکن ہے ایک گروہ آپ کا خاندانی ہو اور ممکن ہے کہ سامنے والا گروہ آپ کا خاندانی نہ ہو، لیکن جو حق پر ہے اس کی طرف سے آپ بولیے، جو حق پر ہے اس کی طرف سے بولنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ اگر دنیا میں آپ ناحق بولیں گے تو دنیا میں تو بچ سکتے ہیں آپ، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے آپ کو رسوا کرے گا اگر آپ ایسے گروہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو گروہ حق پر نہیں تھا۔ اسی لیے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے، کوشش کیجیے اس کا ہاتھ روکنے کی، رک جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے پھر اس کی طرف ہو جائیے، سختی کیجیے اس پہ، یہاں تک کہ وہ اپنا ہتھیار ڈال دے، اور صلح کرانے کی کوشش کیجیے عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے روز، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور نور کے منبر پر ہوں گے، اللہ ان کو اونچا کرے گا، سب دیکھیں گے، ارے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں میں اور جن کے یہ ذمہ دار تھے ان سب کے لیے یہ عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے دنیا میں۔ اس میں تمام لوگ آ گئے، گھر کا ذمہ دار بھی اس میں آ گیا، اسی طرح قوم کا لیڈر بھی آ گیا، اسی طرح ملک کا حاکم بھی آ گیا، اسی طرح اس کے اندر جو سب سے بڑا حکومت کرنے والا بادشاہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ لہذا انصاف میرے بھائیو بہت بڑی چیز ہے۔ انصاف صرف اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیجیے اس کے ہاں انصاف نہیں ہو سکتا۔ کافر، مشرک اور فاسق اور فاجر آدمی، ظالم آدمی انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ انصاف کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نسب اور خاندان سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، نسب اور خاندان سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مومن یہ سب بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت کے شان نزول میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے پاس چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست وقت کے بادشاہ ہیں کہ صحابہ کرام اور انسانیت کے دلوں پہ حکومت کرنے والی شخصیت سے کہا جا رہا ہے کہ چلیے آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس چلیے، کسی مسئلے کا حل کر دیجئے، جبکہ رئیس المنافقین ہے، یہ سب سے بڑا منافق دنیا کے اندر، سب سے بڑا منافق اگر کوئی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن یہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے حصے میں جائیں گے، منافق جہنم کے سب سے نیچے حصے میں جلیں گے۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہی آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے۔ ہاں، آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت گدھے پر سوار، جی ہاں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم لیڈر کہ قیامت تک ایسا لیڈر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، یہ کان کھول کر سن لیجئے، نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آج وہ لیڈر گدھے پر سوار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ ابن ابی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک زمین تھی دلدل والی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کو اس سے ہو کر کے گزرنا تھا۔ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی وہاں پاس میں تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا منافق تھا، بہت بڑا دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دور سے دیکھا تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ الیک عنی، دور ہو جاؤ محمد، دور ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اتنی بڑی گستاخی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ صحابہ کرام نے سنا تو ایک صحابی غصہ سے بول پڑے، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، غصہ سے بول پڑے، اور اس شخص نے اتنا ہی نہیں کہا کہ دور ہو جاؤ محمد، پھر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو نے، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ عبداللہ ابن ابی منافق کہتا ہے۔ تو صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ واللہ لنتن حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بدبو تیری خوشبو سے اچھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، بھائی بہت بڑی شخصیت، میرے نبی کو ایسا کہہ رہا ہے، میرے رسول کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا ہے، تیری ہمت کیسے ہوگی، جرأت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا محمد تیرے گدھے کی بدبو نے تکلیف دی ہے، اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے یار، کچھ نہیں بولے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے میرے بھائیوں، اور اتنی بڑی دھمکی اور اتنا گندا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا ساتھی کہا تجھ سے زیادہ خوشبو والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ اے مومنو، اگر آپس میں دو مومنوں کے گروہ جھگڑ پڑیں، لڑائی ہو جائے ان میں، تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کیا کرو، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صلح کرائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے مومنو کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جو اللہ ہمیں سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مومنو کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی خاندان کسی خاندان کا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو اللہ کے۔ دنیا والوں کی نظر میں کچھ نہیں، یہ 4-5 سال کے آپ کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن اصل جو ہے اللہ کے نزدیک بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قوم کے اندر اہل علم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسری عورت کو جو اس سے نیچے
طبقے والی ہوتی ہے، نیچے درجے والی ہوتی ہے، یا بیچاری کم پیسے والی عورت ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس زیورات نہیں ہیں، یہ ایسی ہے ویسی ہے۔ مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ حرام کام ہے۔ اگر بغیر توبہ کے کوئی شخص مر گیا اور اس نے اپنے کسی مومن بھائی کا مذاق اڑایا ہوگا تو اس کو سزا ملے گی قبر کے اندر بھی۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اس کو قبر کے اندر بھی سزا ملنا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خود پر لعن طعن مت کرو، عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر۔ بتائیے اللہ نے انفسکم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک مومن اگر کسی پر عیب لگاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اوپر عیب لگا رہا ہے، کیونکہ مومن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم ہے۔ اگر کوئی تکلیف اس مومن کو پہنچتی ہے تو گویا کہ سارے مومنوں کو وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عیب نہ لگاؤ۔ لفظ عربی میں کہتے ہیں بات کے ذریعہ سے کسی کی عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کے عیب تلاش کریں گے، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا آدمی ہے، اس کے گھر کے بارے میں معلوم کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر ہی کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، بدلہ انسان کو جیسا وہ عمل کرتا ہے اسی اعتبار سے اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت زبردست، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں نا، چاروں ائمہ میں سے جو امام ہیں، بڑے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت قوما بهذه البلدہ، کہ میں نے ایسی قوم کو پایا اس شہر میں، یعنی شہر مدینہ کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے کی، کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ جن کے کوئی عیب نہیں تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، لیکن ان کے ایک خامی تھی۔ کیا خامی تھی؟ عیب ان میں تو نہیں تھے لیکن دوسروں کے عیب تلاشتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے اندر عیب نہیں تھے لیکن دوسروں کے عیب تلاشتے تھے، نتیجہ یہ ہوا دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی عیب پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پایا کہ جن کے عیب تھے فسکتوا، لیکن وہ اس سے خاموش رہتے تھے، ان کے خود کے اندر عیب تھے، برے تھے وہ، لیکن وہ خاموش رہتے تھے، دوسروں پہ عیب نہیں نکالتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سے ان عیبوں کو ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں زندگی نہیں گنوائی، اپنا وقت نہیں گنوایا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ دنیا ہی کے اندر جو جیسا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، دنیا کے اندر ہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر آپ کسی کے عیب کو تلاش کریں گے تو آپ کو بدلہ مل کر کے رہے گا اس دنیا کے اندر۔ آپ نے میرا عیب تلاشا، آپ نے فلاں آدمی کا عیب تلاشا، تو یاد رکھیے آپ نے ایک کا عیب تلاشا ہے، 100 لوگ آپ کا عیب تلاشیں گے کل پرسوں۔ یاد رکھیے یہ ایک حقیقی دستور ہے، اللہ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارا کرو، اچھے لقب سے پکارو، اس سے معاشرہ اچھا ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کا لقب جو ہے پپو ہے، کسی کا لقب گڈو ہے، کسی کا لقب چنٹو ہے، پنٹو ہے یا کلو ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو لقب ہیں، اگر یہ لقب اس کو برا نہیں لگ رہا ہے اور وہ عام ہو گیا ہے، اس کی شہرت اسی سے ہے، تو ایسی صورت میں غور سے سنیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص کا لقب مشہور ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کا لقب ہے گڈو، کسی شخص کا لقب ہے پنٹو، کسی شخص کا لقب ہے کلو، اور وہ برا نہیں مانتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، تو ایسا جائز ہے۔ لیکن اگر سامنے والے کو برا لگ رہا ہے کہ ایسا لقب جو آپ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اس کو لقب دیا کلو یا آپ نے اس کو لقب دیا گڈو اور اس کو برا لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو ایسے لقب سے نہ پکاریں جس سے اس کو برا لگ رہا ہے۔ اور اسی لیے یہ معاملہ تو بڑی ہستیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، کون ہے پتہ؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے حضرت ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی ہیں جو تھوڑی پست قد تھی، ناٹی تھی، ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ بتائیے کہ صرف اتنا کہا ہے
کہ وہ فلاں بیوی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھوڑی پست قد ہیں، چھوٹی ہیں، اللہ کو اتنا ناگوار گزرا، اتنی ناپسند ہوئی یہ بات کہ اللہ نے فوراً قرآن کے اندر نازل فرما دی کہ لوگوں ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کیا کرو اور برے لقب سے مت پکارا کرو۔ اگر کوئی آدمی برا مان رہا ہے، گرچہ وہ لمبا ہے، آپ اس کو لمبو بھائی لمبو بھائی، اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو نہ پکاریں، منع ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ آپ ایک مومن کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ لیکن اگر اس کو برا نہیں لگ رہا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے آپ کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وہ دیکھیے، قرآن کی آیت کا ختام، آخری حصہ اللہ ذکر فرما رہا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق و فجور والی باتیں بہت بری ہیں۔ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، یہ فسق کی علامت ہے، آدمی فاسق ہے۔ یاد رکھیں، معاشرے میں اگر کوئی آدمی ایک دوسرے مومن بھائی کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ فاسق آدمی ہے، فاجر آدمی ہے قرآن کی نظر میں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے عیب کو تلاش کر رہا ہے، اس کے اندرونی معاملات کو تلاش کر رہا ہے، اس کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے، اس کے گھروں کی باتوں کو تلاش کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، ایسا آدمی فاسق ہے قرآن کی نظر میں۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو برے لقب سے پکار رہا ہے، برے نام سے یاد کر رہا ہے، اس کو بری صفت سے پکار رہا ہے، قرآن کی نظر میں ایسا آدمی بھی فاسق ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد یہ ساری کی ساری فسق و فجور والی باتیں بری ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کسی مومن بھائی کا مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کا عیب تلاش کرنے سے، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنے سے اگر توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں اللہ کی نظر میں، یہ خود ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذرہ ذرہ چیز کا حساب و کتاب لے گا، اور اس کی نیکیاں یا اس کی جو برائیاں بنتی ہیں، اس کی جو جزا اور جو سزا بنتی ہے، وہ ساری کی ساری واضح ہونا ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے، کسی کا عیب تلاش کرنے سے پہلے، کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لیں کہ آپ کو قبر میں بھی جانا ہے، اور اس سے پہلے تو موت کی سختی ہے بھائی صاحب، اس سے پہلے موت کی سختی ہے، کوئی نہیں بچے گا موت کی سختی سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کی موت کو بڑی سختی سے کھینچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو کافروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، ظالموں کی روحوں کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، بہت سخت لفظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے آج کی آیت کی تفسیر میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔